الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجمام الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من أشهر الحج يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الأمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه الترمذي. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز کو سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں عشرہ ذی الحج کے فضائل و مسائل کے عنوان پر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا خالق ہے۔ جس اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا، ارض و سما کو پیدا کیا، اسی اللہ نے زمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا مقام نہیں دیا، تمام مکانوں کو بھی ایک جیسا مرتبہ اور فضیلت نہیں بخشی، اور تمام زمانوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ جل شانہ نے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہے جس سے ہم نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جیسے اللہ نے انسان برابر نہیں پیدا کیے، ایک جیسے مقام سے سب کو نہیں نوازا، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، جیسے انبیاء کرام کو عام انسانوں پر فضیلت بخشی ہے، پھر سب انبیاء کرام پر سرداج رسول آمنہ کے لال میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے تمام زمانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، تمام دنوں کو ایک جیسا مقام نہیں دیا، تمام ہفتوں کو ایک جیسا رتبہ نہیں دیا، تمام مہینوں کو ایک جیسا قرب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت بخشی ہے، بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت بخشی ہے، بعض مکانوں کو بعض مکانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وہ زمان جس سے اللہ دوسرے زمانوں پر فضیلت بخشتا ہے، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے میں اللہ جل شانہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، اس زمانے میں اللہ جل شانہ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، اس زمانے کو اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک خاص نسبت اور تعلق ہوتا ہے، خاص رحمت کے نزول کی وجہ سے، خاص تعلق کی بنا پر، خاص نسبت کی وجہ سے اور تجلی خاص کی وجہ سے اللہ اس زمانے کو دیگر زمانوں پہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایک مہینہ ہے، بقیہ 11 مہینے بھی مہینے ہیں، لیکن رمضان سید الشہور ہے۔ جمعہ بھی عام دنوں جیسے ایک دن ہے، بظاہر ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، لیکن بباطن اور در حقیقت زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے،
جیسے عام دنوں پر جمعے کو فضیلت ہے، باقی مہینوں پر رمضان کو فضیلت ہے، رمضان کی راتوں کو بقیہ راتوں پہ فضیلت ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو پورے سال کے بقیہ دنوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ دلیل قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فجر کی ابتدا میں 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چلی جائے۔ اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی، اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی، اللہ نے جفت کی قسم اٹھائی، اللہ نے طاق کی قسم اٹھائی، اللہ نے رات کے چلے جانے کی قسم اٹھائی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ آپ تو ہمیں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کرتے ہیں۔ جو غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، کسی پیر کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، کسی شیخ الحدیث کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، اپنے والد کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، وہ تو مشرک ہوتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ والتین والزیتون، کبھی تین کی قسم، کبھی زیتون کی قسم، والعصر، کبھی عصر کی قسم، والفجر، کبھی فجر کی قسم، ولیال عشر، کبھی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، کبھی جفت اور طاق کی قسم، واللیل، کبھی رات کی قسم۔ یہ چیزوں کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ علماء ربانیین فرماتے ہیں اللہ جل شانہ انسانوں کے دل میں جس چیز کی عظمت بٹھانا چاہتے ہیں، جس چیز کا درجہ بتانا چاہتے ہیں، جس چیز کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، جس چیز کا مقام بتانا چاہتے ہیں، جس چیز کا رتبہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ قرآن میں اس کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے، لیکن اللہ خالق ہے، اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، مقام کی حامل ہیں، رتبے کی حامل ہیں، عظمت کی حامل ہیں، اللہ نے انسانوں کے لیے سبق دینے کے لیے ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ذی الحج کے شروع کے 10 دن جو شروع ہو چکے ہیں، ان کی عظمت اور اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی، ان 10 دنوں کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ میں اور آپ جب قسم اٹھاتے ہیں، مخاطب کو یقین آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں فلاں کام فلاں آدمی نے کر لیا ہے، آپ کو شک ہے کہ مولوی صاحب کی بات میں یقین نہیں ہے، وہ آدمی شاید اس نے وہ کام نہ کیا ہو، تو ہم تاکید کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا یہ قاعدہ ہے، جب مخاطب کو کسی بات میں شک ہوتا ہے، جب کسی بات میں تردد ہوتا ہے، تو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، تاکید کے لیے کچھ الفاظ لائے جاتے ہیں۔ عرب کلام میں تاکید کے لیے سب سے زور آور الفاظ وہ قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ بھی ذی الحج کی عظمت بتانے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ قسم نہ اٹھاتا، ویسے ہی کہہ دیتا ان 10 راتوں کی بڑی عظمت ہے، ایک مومن کے لیے ماننا لازمی تھا، لیکن اللہ نے قسم اٹھا کے اتمام حجت کر لیا۔ یہ عام راتیں نہیں ہیں، یہ عام 10 دن نہیں ہے، یہ عظمت والے دن ہے، یہ بزرگی والے دن ہے، یہ قیمتی دن ہے، یہ مجھے منانے کے لیے ہے، میرا قرب پانے کے لیے ہے، یہ جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے یہ دن ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء فرماتے ہیں سورہ فجر کی شروع میں اللہ نے پہلی قسم فجر کی اٹھائی ہے۔ ہر روز فجر آتی ہے، اس فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے ہر روز کی فجر مراد ہے، کہ ہر روز جب فجر کا وقت آتا ہے، صبح صادق طلوع ہوتا ہے،
یہ ایک خبر سنا رہا ہوتا ہے کہ کائنات میں ایک تبدیلی آ گئی ہے، رات کی وہ تاریکی اسے اللہ کے علاوہ کوئی لے جا نہیں سکتا تھا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رات کی تاریکی کو لے کر صبح کا اجالا لے کر آ گیا۔ ہر دن کی فجر یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں فجر سے مراد ہر دن کی فجر ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں یہ فجر کی قسم اللہ نے اس لیے بھی اٹھائی ہے، فجر کا وقت بڑی خاص انوارات، تجلیات اور اللہ کے قرب کے منازل اور سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے بڑا ہی مناسب ہوتا ہے۔ ہر طرف خاموشی خاموشی ہوتی ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا۔ اس خاموشی کے عالم میں ایک آپ ہیں، ایک آپ کا رب ہے، آپ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو یہ صبح کا وقت سب سے زیادہ ذکر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ مضبوط گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے صبح کا وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر دن کی صبح کی قسم اٹھائی ہے، والفجر والفجر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ہر دن کی فجر مراد نہیں ہے، اس سے مراد یوم النحر، بڑی عید والے دن کے فجر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے یوم النحر کے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ولیال عشر سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ سوال پیدا ہوگا مولانا صاحب آپ نے کہہ دیا ولیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، تو سوال کھٹک سکتا ہے رمضان کے آخر میں بھی 10 راتیں ہیں اور ذی الحج کے شروع میں بھی 10 راتیں ہیں، اس کی بھی عظمت اللہ نے بیان کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ لیلۃ القدر جن 10 راتوں میں ہے وہ راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، یا جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے ولیال عشر، ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں، ان میں سے کون سی کی فضیلت زیادہ ہے؟ اللہ ہمارے اکابر کی قبور کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے دونوں آیتوں میں بظاہر جو تعارض نظر آ رہا تھا، اس میں تطبیق پیدا کی ہے کہ یہ آیت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے رمضان کے راتوں کو تمام راتوں پہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل ہے۔ دنوں میں، پورے سال کے دنوں میں جو دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ولیال عشر سے مراد، بعض علماء فرماتے ہیں لیال کا لفظ آیا ہے، مراد اس سے راتیں نہیں ہے، دن ہے، یا مطلق زمانہ مراد ہے کہ پہلے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں راتوں کا جو وقت ہے یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا ہے۔ الغرض المختصر، اللہ جل شانہ نے ذی الحج کی ابتدائی 10 دن اور راتوں کے اوقات کی عظمت بتانے کے لیے پہلے والفجر کی قسم اٹھائی، جس سے مراد بعض مفسرین کے ہاں یوم النحر بڑی عید والے دن کی فجر ہے، ولیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 دن ہیں، اور والشفع والوتر سے مراد 9 ذی الحج ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 ذی الحج کا دن ہے جسے یوم النحر بڑی عید والا دن کہتے ہیں۔ تو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی، یوم عرفہ کی قسم بھی اٹھائی، یوم النحر بڑی عید والے دن کی قسم بھی اٹھائی، بڑی عید والے دن کے فجر کی قسم بھی اللہ نے اٹھائی۔ قسم کیوں اٹھائی؟ میرے اور آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ تمام زمانے ایک جیسے نہیں ہیں، ان زمانوں کو کماؤ،
ان زمانوں میں میری تجلی خاص ہوتی ہے۔ کیا مطلب تجلی خاص کا؟ جس زمانے میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، جس مکان پہ اللہ کی تجلی خاص نازل ہوتی ہے، اس زمانے میں تھوڑے سے عمل پہ اللہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جس مقام پہ اللہ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، اس مقام میں چھوٹے سے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹے سے عمل کا اجر، رمضان میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے تو آپ کا نفل فرض پہ چلا جاتا ہے، ایک نیکی 70 پہ چلی جاتی ہے۔ بیت اللہ پہ سب سے زیادہ تجلی خاص ہوتی ہے، مسجد حرام پہ ہوتی ہے۔ تو مسجد حرام میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہیں 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے کے ثواب ملتا ہے۔ وہاں کی ہر نیکی کا معیار اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی 1,00,000 پہ چلی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے یار؟ سجدہ ہم یہاں پہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور مسجد حرام میں بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نیکی ہم یہاں پہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم یہاں پہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، مسجد حرام بیت اللہ میں بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، تلاوت ہم یہاں پہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اجر کیوں بڑھ گیا؟ اللہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے، فرمائے نہیں، خاص مکانوں پہ اللہ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، خاص رحمت نازل ہوتی ہے، خاص نسبت ہوتی ہے۔ اس خاص تجلی کی وجہ سے، خاص رحمت کی وجہ سے اس مکان، اس جگہ میں تھوڑی سی نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور خاص زمانے میں چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ 10 دن 10 راتیں جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں اور یہ عشرہ چل رہا ہے، ان میں اللہ کی خاص تجلی ہوتی ہے، ان میں اللہ کی رضا کے خزانے اللہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جس میں قدردانی ہوگی، جس میں طلب ہوگی۔ بے طلبے کو کچھ نہیں ملتا۔ موسلادھار بارش برس رہی ہو، پرنالہ بہہ رہا ہو، ایک آدمی نے ڈرم برتن الٹا کر کے رکھ دیا ہے، موسلادھار بارش میں بھی ایک قطرہ پانی کا اس کے برتن میں نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے برتن کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے روحانی بارش خاص مکان پہ ہوتی ہے، خاص زمانوں پہ ہوتی ہے۔ ان زمانوں میں جو اپنے دل کے برتن کا رخ سیدھا کر کے اللہ کی طرف کر دیتا ہے، جو اللہ کو منانا چاہتا ہے، جو روٹھے ہوئے رب سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، جو روٹھے ہوئے رب کے ساتھ یاری لگانا چاہتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم ان لمحات میں چھوٹے سے عمل پہ بھی اللہ انہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ پورے سال پاپڑ بیلتے رہتے ہو، وہ مقام نہیں مل سکتا جو رمضان کی گھڑیاں کمانے پہ ملتا ہے، جو ذی الحج کی ان 10 دن ان 10 راتوں کو قیمتی بنانے پہ ملتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیدار کرنے کے لیے، ان 10 دنوں کی فضیلت بتانے کے لیے، ان 10 راتوں کی اہمیت بتانے کے لیے صحابہ کرام کو بڑے عجیب فضائل بیان کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من اشر ذی الحج، فرمایا ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں عبادت کی جائے اور وہ عبادت اللہ کو ذی الحج کے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کو سال کے 12 مہینوں کے اوقات میں سے جس گھڑی میں عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ذی الحج کی 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں باقی دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ اسی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا،
ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحج، اللہ جل شانہ کے ہاں عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں بقیہ دنوں میں کی جانے والی عبادت زیادہ محبوب نہیں ہے۔ آپ پورا سال عبادت کرتے ہو، پورے سال آپ ذکر کرتے ہو، پورے سال آپ دینا نیکی کرتے ہو، ثواب ملے گا، لیکن ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں آپ جو نیکی کرو گے وہ اللہ کو بقیہ سال کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ جب نیکی زیادہ محبوب ہے تو ایک عاشقانہ بات کہہ دیتا ہوں، جب اللہ کو ان دنوں میں نیکی زیادہ محبوب ہے تو جو نیکی کرنے والا ہوگا وہ باقی لوگوں کو مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ لوگ چاہتے ہیں یار ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ کوئی پر نہیں لگے ہوتے، وہ کوئی ہواؤں میں اڑتے نہیں ہیں، کوئی جو نا آگ میں چھلانگ لگانے والے نہیں ہوتے، ان کے کوئی کرتب نہیں ہوتے، وہ انہی اعمال کی بدولت ان سنتوں کے اوپر چل کر وہ اللہ جل شانہ کے قرب اور محبوبیت کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادت اللہ جل شانہ کے ہاں ذی الحج کے 10 دن 10 راتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہو۔ پھر سمجھانے کے لیے آگے مزید فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا یا دلو صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں سے ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، عشرہ ذی الحج کی 10 راتوں میں سے ایک رات قیام کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ ہم دنیا کے بڑے حریص ہیں، ہمیں دنیاوی خزانوں کی محبت ہے۔ دبئی ہم کیوں جاتے ہیں؟ انگلینڈ ہم کیوں جاتے ہیں؟ آسٹریلیا ہم کیوں جاتے ہیں؟ مغربی ممالک میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے، باپ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے ہم باہر ملک میں جاتے ہیں، خاک چھانتے ہیں، در بدر خاک بسر کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے وہاں پیسہ زیادہ ملے گا، اس کے لیے ہم بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو روحانی نعمتیں ہیں، یہ روحانی جو خزانے ہیں، یہ جو روحانی دولت ہے، یہ جو نیکی کی دولت ہے، اس کے مقابلے میں ہم غافل ہیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، فضیلت والے ایام آتے ہیں ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، جیسے عام دن گزارتے ہیں، عام راتوں کو جس غفلت میں گزارتے ہیں، ہم ان فضیلت والے اوقات، ان فضیلت والے زمانوں کو بھی اسی طرح جنہیں غفلت میں گزار لیتے ہیں۔ اسی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انہیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، فرمایا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحج کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ زندگی میں یہ موقع مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، ہر دن کو قیمتی جانو، ہر رات کو قیمتی جانو۔ ان 10 راتوں میں اگر میں اور آپ جاگ گئے، ان 10 دنوں میں میں نے اور آپ نے اگر عبادت کر دی، فرض نمازوں کو ٹائم پہ پڑھا، اشراق، چاش، توابین، نوافل کی نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، درود و سلام کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، نفلی عبادتیں ہم نے کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، خدا کی قسم ہم نے عشرہ ذی الحج کے احکام پہ پورے اتر گئے، اور انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر روز کے روزے کا اجر بھی دے گا، ہر رات کی عبادت کا ثواب بھی دے گا، اور جنت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن یہ تو وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ جن کے دل میں کیا ہو؟ ہم تقریریں کر کر کے تھک جاتے ہیں، پورا سال ہم جمعوں میں سمجھاتے رہتے ہیں، رمضان میں سمجھاتے رہتے ہیں،
اس کے علاوہ بیانات میں سمجھاتے رہتے ہیں، تبلیغ جماعت والوں کے بیانات بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج معاشرے میں بدعملی پھیل رہی ہے، عمل اٹھ رہا ہے، عمل اٹھ رہا ہے، نیکی کا شوق کم ہو رہا ہے، گناہوں کا شوق زیادہ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اللہ جل شانہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اللہ سے حیا ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی عظمت اس کے دل میں خود بہت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی عظمت ہوتی ہے خدا کی قسم وہ پھر اس کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، اس کے راضی کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں، ہیلے اور طریقے سوچتا ہے، کس طریقے سے میں اپنے محبوب کو راضی کر دوں، کس طریقے سے میں جو ہے نا اس معظم شخصیت کو راضی کر دوں۔ اس کے لیے پھر سوچتا رہتا ہے، طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ایک غریب تھا، کسان آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں بادشاہ سلامت کو کوئی تحفہ لے کر جاؤں، اس کو کوئی تحفہ دوں تاکہ بادشاہ مجھ سے بھی خوش ہو جائے۔ بادشاہ کی عظمت اس کے دل میں ہے، بادشاہ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اب اس کو راضی کرنے کے لیے وہ سوچ رہا ہے میں کیا تحفہ لے کر جاؤں، کیا گفٹ لے کر جاؤں، اسی سوچوں میں گم ہے۔ اس کی بیوی نے کہا اس طرح کرو، بادشاہ جس جگہ رہتا ہے وہاں کا پانی شاید کھارا ہو، وہاں کا پانی شاید میٹھا نہ ہو، اس طرح کرو اس کے لیے شیریں اور میٹھا پانی کا ایک گڑا بھر کے جاؤ اور یہ دے دو۔ چنانچہ خوش ہو گیا، اس نے اپنے کنویں سے ایک گڑے کو بھرا، ایک مٹکے کو بھرا، ایک برتن کو بھرا جس کا پانی بڑا میٹھا، صاف، شفاف، ٹھنڈا، اور اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا۔ بیوی کہنے لگی خاوند صاحب آپ جا رہے ہو، کہیں ٹھوکر لگ نہ جائے اور آپ سے یہ برتن گر نہ جائے اور یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، احتیاط سے جاننا ہے۔ وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا 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 چلا گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ بڑا قدردان تھا، اس نے سائڈ پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے اپنے جو ہے نا درباری کو بلایا، فرمایا اس سے ایک گلاس پانی میرے لیے نکال کے دو۔ اس نے جب اوپر سے کپڑے کو ہٹایا، پانی نکالنا چاہا، مہینوں کا سفر ہو چکا تھا، پانی بدبودار ہو چکا تھا، اس سے اسمیل آ رہی تھی۔ جو ہی پانی کے لیے گلاس بھرا تو سارے محل میں بدبو پھیل گئی۔ سارے درباری کہنے لگے بادشاہ بدبو پھیل گئی، پانی گندا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ میرا عاشق صادق ہے، یہ محبت میں تحفہ لے کر آیا ہے۔ اس نے سب سے کہا یہ نہیں، بدبودار نہیں ہے، مجھے دو۔ یوں گلاس کو لیا، دو گھونٹ لیے، اور اندر سے وہ پانی تو بدبودار ہے، بد ذائقہ ہے، لیکن مصنوعی طور پر چہرے پہ مسکراہٹ لے کر لایا، چہرے پہ خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا ماشاءاللہ آپ نے میرے لیے ایسا تحفہ لایا ہے، اس جیسا تحفہ تو آج تک کوئی لے کر نہیں آیا۔ پھر کہا اس کے پانی کو دوسرے برتن میں ڈال کر اس برتن کو سونے سے، چاندی سے، جواہرات سے بھر دو، یہ اس کا انعام ہے۔ جب وہ بھر دیا گیا، کہا اس صاحب کو آپ نے دریائے دجلہ کے کنارے سے ایسے لے کر جانا ہے اور وہاں سے رخصت کرنا ہے۔ وہ آدمی اسی دریائے دجلہ کے پاس سے جب اسے لے جایا گیا، درباری ساتھ ہیں، اس نے دیکھا دریائے دجلہ بہ رہا ہے، پانی جوش مار رہا ہے، صاف پانی ہے۔ اس نے اپنے سر کو پکڑا، کہنے لگا میں جو تحفہ لے کر گیا تھا وہ تو بدبودار پانی تھا، میں سمجھ رہا تھا بادشاہ کے پاس پانی نہیں ہوگا، یہاں تو پانی کا دریا بہ رہا ہے میٹھا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا میں نے تو زیادتی کی ہے۔ جب گڑے کو دیکھا، اندر سے کھولا دیکھا تو اشرفیوں سے بھرا ہوا، جواہرات سے بھرا ہوا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی مثال میرے اور آپ کے اعمال کی ہے، اور اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ اس بادشاہ کا ہے۔ میرے اور آپ کے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال، یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اگر میں اور آپ اس ذی الحج کے 10 دنوں میں، راتوں میں کریں گے، یہ اس کسان کے اس پانی، بدبودار پانی کی طرح ہے۔ نہ ہمارے نماز ڈنگ کی ہے، نہ ہمارے روزے ڈنگ کے ہوں گے، نہ ہمارا ذکر و اذکار ڈنگ کا ہوگا، لیکن جب محبت ہوگی،
عظمت ہوگی تو اللہ کی محبت اور عظمت میں ہم ٹوٹے پھوٹے کے تحفے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. اللہ غنی ہے, اللہ ہمیں ایسے دے گا, ٹوٹے پھوٹے اعمال پہ اللہ اجر عظیم عطا فرما دیں گے. اس لیے میں نے بات یہاں سے کہی کہ عظمت ہو, محبت دل میں ہو, پھر انشاءاللہ کان میں حکم پڑنے کی دیر ہے, فوراً عمل میں آ جائے گا. صحابہ کرام کے کان میں جب بھی حکم پڑتا اس سے پہلے وہ تعمیل کر لیتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے مسجد کے اندر کھڑے ہونے والے لوگوں سے فرمایا جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. حکم اندر مسجد میں جو لوگ تھے ان سے تھا. ایک صحابی رسول مسجد کے باہر ابھی گیٹ میں راستے میں, کان میں حضور کے الفاظ پڑھنے کی دیر تھی, وہیں پہ نیچے بیٹھ کے چوپڑی مار کر کسی نے کہا حضرت مسجد میں جاؤ, اندر بیٹھو. فرمایا اللہ کی نبی نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ, کہہ دیا, اب ایک قدم بھی حضور کی مخالفت میں نہیں اٹھا سکتا. ایک صحابیہ ہے مدینے کے بازار میں گئی, پردے کی آیت ابھی نہیں اتری, حجاب کی آیت ابھی نہیں اتری, اتنے میں حجاب والی آیت اتر گئی. وہ عورت ایک دیوار کے ساتھ رخ کر کے بیٹھ گئی. اس کا بیٹا کہنے لگا اما جی جاتے ہیں گھر. فرمایا بیٹا دوڑو گھر اور میرے لیے ایک چادر لے کے آؤ, میں چادر اوڑھ کے اب جاؤں گی, بڑا برقع اوڑھ کے اب جاؤں گی. فرمایا اما جی ابھی تو قرآن کی آیت اتری ہے, ابھی تو اللہ نے حکم دیا ہے, پہلے اگر حکم دیا ہوتا تو آپ گھر سے چادر اوڑھ کے آتی. اگر آپ اسی حالت میں گھر چلی گئی تو کیا نقصان ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم کان میں پڑ گیا ہے, اب ایک قدم بھی اللہ کا حکم توڑ کے میں آگے نہیں چل سکتی. میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں جی نماز نہ پڑھنے پر یہ عذاب, روزہ نہ رکھنے پہ یہ عذاب, فلاں گناہ پہ یہ عذاب, حسد کرنے پہ یہ عذاب, بغض کرنے پہ یہ عذاب, غیبت کرنے پہ اللہ یہ عذاب دے گا, یہ نقصانات ہیں, فلاں نیک عمل پہ یہ اجر ہے. نہ ہی فضائل سن کر ہمارا نیکی کا شوق بڑھتا ہے اور نہ ہی وعیدیں سن کر ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. اس لیے اپنی فکر کر لو, خرابی کہاں ہے؟ خرابی دل میں ہے. اس دل کی چوکیداری کرو, اس میں اللہ کی محبت کا باب پر دو. خدا کی قسم تبلیغی جماعت والوں کی طرح سیدھی سی بات کرے گا, کوئی فلسفہ نہیں جاڑے گا, آپ کے دل پہ جا کے لگے گی, دل پہ ضرب پڑے گی, دل پھٹے گا, آپ فوراً عمل میں آ جائیں گے. دل بنا ہوا نہیں ہے, دل میں محبت نہیں ہے, اللہ کی عظمت نہیں ہے, اللہ سے حیا نہیں ہے, اللہ کی پاس نہیں ہے. پورا قرآن 30 پاروں والا, خدا کی قسم تفسیر پڑھا کے ہم اگر تھک جائیں آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ہماری پوری زندگی کی تقریریں یہ درس قرآن آپ کو بستر سے اٹھا کر صبح کے وقت بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا نہیں کر سکتی. اس لیے ممبر و محراب سے والوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ معاشرے کی بیماری کو بھی جانیں, اسباب کو بھی جانیں, پھر علاج کریں. آج کا المیہ, آج بے دینی کا سبب ایک ہی ہے, اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ کٹ گیا ہے, اللہ کے ساتھ محبت برا رشتہ کٹ گیا ہے. اس محبت برے رشتے کو بحال کرنا ہے, اس محبت برے رشتے کو کیا کرنا ہے؟ بحال کرنا ہے. ایک اور روایت سنانے لگا ہوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیے جانے والا نیک عمل اللہ جل شانہ کو ذی الحج کے 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو. پورے سال آپ جو نیکیاں کرتے ہو ان کا ثواب ایک طرف, ذی الحج کے 10 دن 10 راتوں میں آپ جو نیکی کرو گے, اللہ کو جو نیکی زیادہ پسند ہے وہ ان 10 دنوں ان 10 راتوں کی نیکی ہے. صحابہ نے سوال کیا, انہیں تعجب ہوا, حیرانگی ہوئی,
فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہنے لگے، پوچھنے کہ اللہ کے نبی، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ذی الحج کے 10 دنوں کی عبادت، نیکی کا ثواب، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جی ہاں، ان 10 دنوں کی عمل صالح کا ثواب، ان 10 دنوں میں عمل صالح اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ایک صورت ایسی ہے، جہاد کی ایک صورت ایسی ہے، اس کا ثواب ان 10 دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ ہے۔ فرمایا وہ صورت یہ ہے الا رجل خرج بنفسه وماله، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان کے ساتھ نکلا، سارا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، فلم یرج من ذلک شیء، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، جان بھی چلی گئی، سارا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ایک ٹکا بھی پیچھے واپس گھر کی طرف نہیں لٹایا، فرمائے اس مجاہد کا، اس طرح کے جہاد والے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاد سے بھی ان 10 دنوں کی عمل صالح کا ثواب اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ جہاد منہ سے کہنا آسان ہے، جہاد میں جان دینی پڑتی ہے، جہاد میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، جہاد میں دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، لیکن ان 10 دنوں 10 راتوں کی نیکی کا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ ہے، جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے 10 دنوں میں سے ایک خاص دن جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحج کا دن کہتے ہیں، جو بڑی عید سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، اس کا ثواب حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا یوم عرفہ کے ثواب کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے اللہ جل شانہ سے یہ امید ہے کہ جو بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اس دن کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور ایک آئندہ سال کا کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ ایک روزہ یوم عرفہ کا آپ کی پورے گزرے ہوئے سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور آپ کا اگلا سال ایڈوانس محفوظ ہو گیا۔ لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ احادیث جن میں کسی عمل پر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اس عمل کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان احادیث میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبے کے نہیں معاف ہوتے۔ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق مارنے والا، اس کی بخشش ذی الحج کے ان 10 دنوں کے روزے رکھنے سے بھی نہیں ہوگی، یوم عرفہ کے روزے سے بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ لیلۃ القدر پانے سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، کبیرہ گناہوں کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ ہاں آپ نے توبہ کر لی اس کے شرائط کے ساتھ، مخلوق کے اگر حق مارے ہیں اس کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا یا ان سے معافی تلافی کر دی، پھر انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ ان 10 دنوں کو میں نے اور آپ نے کمانا ہے، کون کون سے اعمال کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں پڑھنے لگا ہوں، جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا حب الى اللہ العمل الصالح فیہن من ایام العشر فاکثر التسبیح والتکبیر والتہلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحج کے 10 دن 10 راتوں کے اندر نیکی کا ثواب اللہ کو بقیہ دنوں میں نیکی کے ثواب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب کیا کرو؟ حضور نے کیا فرمایا فاکثر التسبیح، تسبیح کی کثرت کرو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، والتکبیرہ، تکبیر کی کثرت کرو، اللہ اکبر اس کی کثرت کرو، والتہلیلہ، ولا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، ان کو ہم نے کیسے کمانا ہے؟ ہم نے
کثرت سے ذکر اللہ کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ والے اذکار سے اپنی زبانوں کو ہم نے رطب اللسان رکھنا ہے۔ رطب اللسان، جب آپ ذکر کرو گے فائدہ ایک تو یہ ہوگا ذکر کا ثواب ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان فضولیات لغویات سے اور گندے بول بولنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ ہمارے استاد گرامی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے، عزیز طلباء اپنی زبان کو اللہ کے نام سے مانوس کر دو۔ آپ صبح اٹھیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آئے، اور آپ جب بستر پہ جائیں جب تک آپ کی آنکھ نہیں لگی آپ کی زبان خود بہت چلتی رہے اور آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرتا رہے، فرما اس سے آپ کی زندگی قیمتی ہو جائے گی، آپ کا وقت محفوظ ہو جائے گا۔ ایک تو ہم نے ان 10 دنوں میں ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ کس کی کثرت کرنی ہے؟ ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ دوسری چیز، ان 10 دنوں میں ہم نے نفلی صدقات اور خیرات کا بھی زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ہر دن ہر رات کو آپ نے اور میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں کتنا دے رہے ہو؟ اللہ جل شانہ یہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کس نیت سے، کس محبت سے، کس عظمت سے، کتنے مال میں سے کتنا دے رہا ہے۔ یہاں پہ نسبت اور تناسب کا معاملہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ مقدار کو نہیں دیکھ رہا۔ ایک غریب آدمی ہے دیڑھی لگانے والا، 1000 روپے کی دیڑھی لگاتا ہے، وہ 1000 میں سے 50 دے رہا ہے، اور ایک جو دن کے وہ 10,000 کماتا ہے اور 10,000 میں وہ 200 دیتا ہے۔ اب یہ 200 بظاہر مقدار میں زیادہ ہے اور اس کے 50 سے، لیکن اس 50 والے کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ نسبت اور تناسب کے لحاظ سے اس کے 50 اس سے زیادہ ہیں۔ اس لیے دوسرا کام میں نے اور آپ نے جو کرنا ہے، نیکی سے جو آباد کرنا ہے، ہم نے نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا ہے تاکہ غریب غربا اپنی عید کے لیے عید سے پہلے تیاری کر لیں۔ تیسری چیز، نفلی عبادتوں کا آپ نے اور میں نے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ہر نماز سے پہلے نفل پڑھو، سنتیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں اسے بھی پڑھو، تہجد کی نماز کا اہتمام، اشراق، چاشت، توابین کا اہتمام، اس کا آپ نے اور میں نے اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل جو میں نے اور آپ نے خصوصی طور پہ کرنا ہے وہ یہ ہے، ان راتوں اور ان دنوں میں ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو، نیکی اگر کم نہیں کر رہے ہو نا، صرف فرض کھاتا چکا رہے ہو لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، تو آپ نے یہ دن کما لیے۔ آپ نے یہ دن کیا کر لیے؟ نیکی کی، آپ نے نفل پڑھ لیے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی آپ نے کسی کی غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی پہ بہتان لگا لیا، بدنظری کر لی، کوئی اور گناہ کر لیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنی بھینس سے دودھ نکالا اور پھر اس کے اندر پیشاب کی جو ہے نا چھینٹے ڈال دیے، پیشاب کے قطرے ڈال دیے، گندگی ڈال دی، تو جیسے وہ دودھ قابل استعمال نہیں ہے، ایسے میری اور آپ کی نیکی بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ان 10 دنوں کے ساتھ جو عمل خاص ہے اور وہ قربانی والوں کے لیے ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ قربانی والا فرد ذی الحج کے چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کاٹے گا۔ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت کے لیے حاجی جب احرام باندھتا ہے اس کے بعد بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان غریب غربا کو جو حج پہ نہیں جا سکتے، لاکھوں نہیں لگا سکتے، وہ بھی حج والوں پہ جو رحمتیں ہو رہی ہیں ان کی نقل اتار کر وہی رحمت پاکستان میں بھی کما سکتا ہے، سمیٹ سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ ذی الحج کے چاند دیکھنے کے بعد آپ نے قربانی والے حضرات نے اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کاٹنے، یہ مستحب عمل تھا۔ لیکن ایک فقہی مسئلہ بتا کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔
بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان کا مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، 20 دن ہو چکے ہوتے ہیں، انہوں نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال یا مونچھیں یہ نہیں ترشوائیں، یہ نہیں کاٹی، اور اب بھی وہ اس مستحب عمل پہ عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ثواب کماتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک طرف سے مکروہی تحریمی میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف سے اس مستحب کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب اس مستحب کو وہ حضرات چھوڑیں، وہ پہلے جائیں اور اپنی صفائی کریں، کیونکہ 20 دن سے زیادہ جو ہے نا ان بالوں کو، یا بعض کو کہا کہتے ہیں 40 دن، اس سے زیادہ اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ایک عمل ان 10 دنوں کے حوالے سے یہ بھی تھا، اور ایک اور عمل جو انشاءاللہ آگے آ رہا ہے وہ ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے اور ان کے اوقات بھی معلوم کرنے ہیں۔ یہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کی فجر سے یہ تکبیرات سٹارٹ کریں گے، 13 ذی الحج کی عصر تک تمام مردوں نے، تمام عورتوں نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ یہ تکبیرات واجب ہیں، جیسے وتر کی نماز واجب ہے ایسے ہی ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں کہ ان کا اپنا کان سن سکے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی غفلت ہوتی ہے، جو حضرات مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ تکبیرات پڑھ لیتے ہیں، اور جو حضرات گھروں میں پڑھتے ہیں یا ہماری مستورات عورتیں وہ تکبیرات تشریق بالکل نہیں پڑھتی اور گناہگار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے ان کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے، وہ اس طرح کریں، جس کمرے میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو عورتیں کی جائے نماز ہے، مصلی ہے، ان کی مسجد ہے، ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ بڑے چارٹ پر یہ تکبیرات سامنے لکھ لیں۔ جب ہمارے گھر کی مستورات سلام پھیریں گی، سامنے نظر پڑے گی، فوراً یاد آ جائے گا اور وہ بھی یہ تکبیرات تشریق ان کو پڑھ لیں گی۔ اس لیے ان تکبیرات تشریق کا بھی آپ حضرات نے اہتمام کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ عید سے ایک دن پہلے کا جو جمعہ ہوگا اس میں قربانی کے مسائل کے حوالے سے، قربانی کے مسائل انشاءاللہ موٹے موٹے مسائل اس کا مذاکرہ کریں گے۔ جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں ان سے گزارش وقت پہ آئیں تاکہ مسائل سیکھ کر قربانی کریں۔ یاد رکھو، قربانی میں بعض ایسے باریک مسائل ہیں، ایسے باریک مسائل ہیں جن کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے صرف ایک آدمی کی قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا، سب شرکاء کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو آج واضح بتا رہا ہوں، ہمارے ان علاقوں میں اکثریت 80% لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، حلال آمدنی والے ہوتے ہیں لیکن ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے سب کی قربانی نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ حضرات اگلے جمعے وقت پہ آئیں۔ ایک کنواں آپ نے کھودا، مشترک ہے، اب ایک نادان اس میں بگڑ گیا، وہ کہتا ہے یہ کنواں تو ہم سب کا ہے، میں اس میں پیشاب کروں گا اپنے حصے کے پانی میں۔ اب بقیہ لوگ اگر کہتے ہیں چھوڑے اس کو، کرتا رہے، یہ تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، یہ بھی ہمارا پارٹنر ہے، اس کی بھی شراکت ہے، تو کنویں کا سارا پانی گندا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اس آدمی کے حصے کا پانی ناپاک ہوگا اور باقیوں کا پاک ہے وہ پیتے رہیں، آپ پیئیں گے اس پانی کو؟ ایسے ہمارے ہاں جو قربانی کرتے ہیں، جو حصہ دار ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ایسی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ سب کی قربانی نہیں ہوتی، سب کی قربانی جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو ان مسائل پہ میں کھل کے بات کروں گا۔ جن حضرات نے اپنی قربانیوں کو بچانا ہے یا قربانیوں کا مکمل اجر حاصل کرنا ہے، ان مسائل کو پہلے سیکھیں، ان مسائل کی روشنی میں، ان SOPs اور ان ہدایات کی روشنی میں اپنی قربانی کو کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔